اس شعبے کو سر ہم نے کیوں پیچھے چھوڑ دیا، جبکہ اس کے جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اس سے اگر آپ کو فائدہ نہیں ہے نا علاج سے، تو نقصان بھی کوئی نہیں ہے؟ اصل میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شعبہ، کسی بھی شعبے میں، اب دیکھیں جتنے بھی آلات جراحی نکلے، جی، قاسم الزہروی، حکیم جالینوس، اس کے بعد حکیم بو علی سینا، جی، یہ بڑے بڑے نام، یہ سارے کیا تھے؟ طبیب تھے. اور یہ آپریٹ وغیرہ یہ ساری ایجاد کن کی تھی؟ یہی مسلمان طبیب تھے نا سارے. اب اس کے بعد اس کی سرپرستی نہیں کی گئی، حکومتی جو ذرائع حکومت کی طرف سے سرپرستی نہیں کی گئی، اور جو میڈیکل کالجز تھے یا اچھے بڑے بڑے طبیب تھے، انہوں نے بھی کیا کیا، بہت سارے بہت اچھے طبیب تھے، انہوں نے ملک کا سوچا، قوم کا سوچا، جس میں ہمدرد ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اسرا اور اجمل ادارہ ہے، کرشی ادارہ ہے. لیکن اسی طرح کچھ کالجز نے بھی بڑا اچھا کام، لیکن اب آ کے ہر کوئی اپنی اپنی دوڑ میں لگ گیا. یعنی کہ وہ ادارے جب بنے تھے تو وہ طبیب زندہ تھے، وہ مثال تھے. اب وہ چلے گئے، اس کے بعد یہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ پیسے کے چکر میں پڑ گئے، اپنے ذاتی مفادات کے چکر میں پڑ گئے. اب اپنی ذاتی مفادات کے چکر میں جب آئیں گے تو آپ پھر قوم نہیں تیار کر سکیں گے. فوائد ہوں گے، آج یہ بہت بڑی کمپنیاں بن چکی ہیں، لیکن فوائد زیرو ہیں. طبیب کتنے تیار کیے ہیں؟ کیا حکیم سعید کوئی تیار ہوا؟ کیا حکیم حافظ اجمل خان صاحب کوئی تیار ہوا؟ کیا حکیم صابر ملتانی صاحب کوئی تیار ہوئے؟ مقصد کہنے کا یہ کہ ہم نے اب کچھ بہت سارے میں طبیبوں کو جانتا ہوں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن حکومتی سرپرستی نہیں ہے، کونسل کی طرف سے کوئی سرپرستی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. دوسری بات آپ نے کہی پڑھانے کے والے سے. اب یقین کریں ہم پڑھاتے ہیں تو وہ بھی جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کی توجہ اتنی نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے بات کی نا پڑھانے کی، یہ آپ کا سوال نہیں ہے. یقین کریں آج اس ٹائم میرے پاس آپ موبائل چیک کریں تو سب سے زیادہ باہر کی کالز ہیں، یو ایس سے اور یو کے کی اور عرب کنٹریز کی، زیادہ مریض ادھر کی ہیں. اب انہیں بھی اچھے طبیبوں کی ضرورت ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، اکثر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی حکیم صاحب جو جتنے بھی حکیم ہیں گردے اڑاتے ہیں، بڑا کامن کہا. اور اکثر اوقات پھر میں کہتا ہوتا ہوں آپ نا نیٹ ہے تو سرچ کریں نا ذرا، دنیا میں جو 10 ممالک ہیں جن کے اندر کڈنی فیلئر کے مریض زیادہ ہیں، تو ان میں پاکستان کا تو نام ہی نہیں ہے. وہ ساری یورپ کنٹریاں ہیں، تو یورپ کنٹریوں میں طبیب نہیں ہیں، ان کے گردے کون فارغ کر کے آ رہے ہیں؟ ان کے گردے کیسے خراب ہو رہے ہیں؟ سر ان کا تو وہ کہتے ہیں نا دارو کی وجہ سے ہوتا ہے. نہیں، صرف دارو نہیں سر، آپ کی جتنی پین کلر ہیں، آپ کی جتنی پین کلر ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ پیناڈول کیا کر رہی ہے؟ مختلف آپ کی ٹیبلٹ کیا کر رہی ہیں؟ لیکن حکیم صاحب یہاں میں بڑی معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ. جی یورپ کی آپ نے بات کی، وہاں تو سر میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں، وہاں تو آخری حد تک جب آپ نہیں پہنچ جاتے میڈیسن دیتے ہی نہیں ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے نا بالکل اچھا ہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بات کہوں، وہاں پہ بالکل ایسا ہی ہے. جو وہاں پہ پیشنٹ ہیں جو ہمارے ہاں بھرمار ہے نا، چھوٹی سی بات ہوئی آپ خود سے ٹیبلٹ لے سکتے ہیں، وہاں پہ یہ نہیں ہے. پیناڈول تو ثواب سمجھ کے کھایا جاتا ہے. ہاں جی، اور انجیکشن یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہیپاٹائٹس سی بہت زیادہ پھیل رہا ہے، معذرت سے اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ بہت زیادہ بے دریغ انجیکشن کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، اور جب خون ایک دوسرے کو ڈونیٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے یہاں پہ جو ہے نا جو خون ڈونیٹ کرتے ہیں وہ کون سا جو لوگ ہیں، وہ زیادہ تر وہ ہیں جو بیچتے ہیں، اور وہ خود ڈرگز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، نشہ کرتے ہیں، اور وہ بلڈ بیچ کے تو اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. اور یہاں پہ ایسی لیبارٹری ہیں وہ چیک بھی نہیں کرتی، کیونکہ وہ کچھ ادارے تو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ادارے جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے، وہاں پہ وہ بلڈ لگتا ہے تو یہ بیماری جنم لیتی ہیں. سر وہ تو عطائی ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں، لیکن اچھی جگہ پہ جاتے ہیں تو میرا خیال لاہور میں کم از کم مجھے پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا. اگر اچھی جگہ پہ جاتے ہیں اچھی، لیکن جو نان رجسٹرڈ ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں تو ظاہر ہے. اچھا، اس کے بعد ایک جو آپ نے بات کی نا باہر کے والے سے، لیکن باہر میں المیہ یہ ہے وہاں پہ جو خوراک کھائی جاتی ہے اس میں، اور جو ان کا انوائرمنٹ ہے، جیسے آپ نے پہلی بات کی، وہ جو چیزیں کھاتے ہیں وہاں پہ وہ جس چیز کا استعمال ہوتا ہے وہ بہت بڑا سبب ہے. لیکن وہاں پہ ادویات نہیں، لیکن یہاں پہ جو پاکستان میں ہے نا، یہاں پہ اس طرح کے میڈیسن استعمال بہت زیادہ کر کے، ایک یہ، دوسرا یہاں پہ جو آپ نے بات کہی تھی بے دریغ طاقت والی چیزوں کا استعمال، جیسے آپ نے چھوٹا سا وہ لفظ بولا تھا ڈونکی آئل، یا کیا حکیم اسی کام کے لیے رہ گئے. تو جو ایسی ادویات کھاتے ہیں نا وہ بھی تو یہی نقصان کرتی ہیں. وہ چاہے ایلوپیتھک ہوں، وہ ہربل ہوں، ہومیو ہوں، جو مسلسل آپ طاقتور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں اکثر کہتا ہوں مٹن کتنی اچھی چیز ہے، لیکن آپ مٹن بھی مسلسل استعمال کرنا شروع کریں گے
تو 15-20 دن مہینے کے بعد آپ کو موشن لگ جائیں گے, آنتوں میں انفیکشن ہو جائے گا, حالانکہ کتنی اچھی چیز ہے, دیسی گھی کتنی اچھی چیز ہے. کوئی بھی چیز آپ کنٹینیو استعمال کریں گے تو اس کے سائڈ افیکٹ ہے. انسان کا مزاج, موسم, ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے, اور ہر چیز ایسے نہیں ہے بنی کہ آپ اب بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ لگی تو پوری زندگی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھائیں. یہ آپ کے کڈنی فیلئر میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے, آپ کے گردے ذوف میں آ جاتے ہیں, کمزوری میں آ جاتے ہیں. بالکل.